مثل کلمۃ فصیحۃ والکلام مثل کلام فصیح وقصیۃ فصیحہ۔ مصنف علیہ رحمہ نے آپ کو یہ بتایا کہ مقدمے میں دو چیزیں بیان ہوں گے، ایک فصاحت اور بلاغت کے معنی، دوسرا مقاصد ثلاثہ کے وجہ اثر۔ مقاصد ثلاثہ کے، اب ان دو باتوں میں سے پہلی بات کو مصنف یہاں ذکر کر رہا ہے۔ پہلے آپ کو فصاحت کی تعریف بتائیں گے، پھر بلاغت کے تعریف آپ کو بتائیں گے، پھر ان کے اقسام ذکر کریں گے، ان کے تعریفات ذکر کریں گے۔ سمجھ میں بات آئی؟ مصنف فرماتے ہیں کہ فصاحت جو ہے یہ فی الاصل تنبع عن الابانۃ والظہور ہے۔ اصل کے اعتبار سے لغت میں یہ خبر دے رہا ہے ابانہ اور ظہور سے۔ ابانہ اور ابانے کے بعد ظہور کا لفظ یہ عطف تفسیری ہے، دونوں کے معنی ایک ہیں۔ ابانہ بیان سے ہے، وضاحت کے، اور ظہور کا معنی بھی کیا ہے؟ ظاہر ہونے کی۔ یعنی فصاحت کے معنی میں وضاحت پایا جاتا ہے۔ کیا پایا جاتا ہے؟ وضاحت۔ اب یہاں پہ اعتراض وارد ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے مصنف علیہ رحمہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فصاحت جو ہے یہ ابانت اور ظہور کو کہتے ہیں؟ مصنف کو کہنا چاہیے کہ فصاحت کس کو کہتے ہیں؟ ابانت اور ظہور کو، یعنی وضاحت کے معنی میں ہے، بس بات ختم۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ بیان کے معنی میں ہے، وضاحت کے معنی میں ہے، بلکہ یہ کہا کہ تنبع عن الابانہ۔ وضاحت یہ خبر دے رہا ہے بیان اور وضاحت کے معنی کو، یہ تنبع، یہ کیوں کہا؟ سمجھ میں بات آئی؟ اس کا جواب یہ ہے، مصنف اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے ابانہ اور ظہور یہ فصاحت کا معنی نہیں ہے، فصاحت کے معنی نہیں ہے، بلکہ فصاحت کے جتنے معنی ہیں سب کے اندر ابانت اور ظہور کے حصے پائے جاتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ وہ سب دلالت کر رہے ہیں ابانت اور ظہور پر۔ مثلا یہ یاد رکھیں، فصاحت کا ایک معنی ہے جاگ کا چلے جانا، جاگ کا ختم ہونا۔ فصاحت کا ایک معنی ہے زبان کا کھلنا، زبان کا لیکن ان سب ایک معنی ہے فصاحت کے صبح کا روشنی کا ظاہر ہونا، صبح کے روشنی کا ان سب کے معنی میں ابانت اور ظہور پائے جاتا ہے۔ کیوں؟ جب زبان کھل جاتے ہیں تو وضاحت ہو جاتی ہے، نہیں ہو جاتی؟ ہاں، جب جاگ ہٹتا ہے تو چیز اس کے نیچے جو چھپے ہوئے چیز ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ صبح کی روشنی جب ظاہر ہو جاتی ہے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے؟ تو لہٰذا مصنف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فصاحت کا اصل معنی ابانہ اور ظہور نہیں ہے، بلکہ فصاحت کے مختلف معنی ہیں، لیکن ہر معنی کے اندر ابانت اور ظہور پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے تنبع کہا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
یوسف بالمفرد والکلام ویوسف بالمتکلم. فصاحت یہ صفت واقع ہو سکتا ہے مفرد کے. کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صفت واقع ہو سکتا ہے مفرد کے. جیسے کلمۃ فصیحۃ. کلمۃ، سمجھ میں بات آئی؟ یہ کلام کا بھی صفت بن سکتا ہے. کلام کا بھی، مثلا کلام فصیح. کلام موصوف ہے، فصیح کیا ہے؟ کلام کا صفت بن گیا نہیں بن گیا؟ متکلم کا بھی صفت بن سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ کاتب فصیح، شاعر فصیح. شاعر، سمجھ آئی بات؟ اب اس اعتبار سے فصاحت 3 قسم کے ہو گئے. کتنے قسم ہو گئے؟ فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام، فصاحت فی المتکلم. سمجھ آئی بات؟ جیسے کلام کبھی یہ صفت بن سکتا ہے، جیسے کلام فصیح کہہ سکتے ہیں، قصیدۃ فصیحۃ کہہ سکتے ہیں. کلام نثر کو بھی کہتے ہیں، شعر کو بھی کہتے ہیں. تو اس لیے ایک شعر کا ذکر کیا اور ایک نثر کا. قصیدہ کس کو کہتے ہیں؟ شعر کو. قیل المراد بالکلام ما لیس بکلمۃ لیعم المرکب الاسنادی. مصنف الرحمہ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب ذکر کر رہا ہے. اعتراض یہ ہے، آپ نے یہ کہا فصاحت مفرد اور کلام اور متکلم کا صفت بن سکتا ہے. کس کی؟ مفرد، کلام، متکلم کا صفت بن سکتا ہے. لیکن ایک چیز رہ گیا، مرکب ناقص. مرکب اس کا بھی یہ صفت بن سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ مرکب ناقص نہ مفرد میں شامل ہے، نہ کلام میں شامل ہے، کلام تام کو کہتے ہیں، اور نہ متکلم میں شامل ہے. سمجھے بات آئی؟ جبکہ مرکب ناقص کا صفت بھی یہ فصاحت واقع ہو سکتا ہے. مرکب ناقص کا صفت بھی یہ واقع ہو سکتا ہے کلام عرب میں، لیکن آپ نے اس کو ذکر نہیں کی. سوال سمجھ میں آ گیا؟ سوال کو دوسرے انداز سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ نے کہا فصاحت یہ مفرد، کلام اور متکلم کا صفت بن سکتا ہے. تو ایک چیز رہ گیا، مرکب ناقص. اس کا صفت بن سکتا ہے نہیں بن سکتا؟ اس کو آپ نے ذکر نہیں کی. اس کا ایک جواب تو علامہ خلخالی اور زوزنی نے دیا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ خلخالی کو جانتے ہو؟ ہمارے علاقے کا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں کلام سے مراد ما لیس بکلمۃ. کلام سے کیا مراد ہے؟ کلمہ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ کلام سے مراد مرکب ناقص نہیں ہے. کلام سے مراد ما لیس بکلمۃ، کلمہ نہ ہو. تو لہٰذا اس میں مرکب تام اور مرکب ناقص دونوں شامل ہیں. خلخالی کا جواب کا خلاصہ کیا ہوا کہ مرکب ناقص کلام میں شامل ہے. کس میں داخل ہے؟ کیونکہ کلام کا تعریف یہ ہے کہ ما لیس بکلمۃ. یہاں پہ کیونکہ کلمے کے مقابل میں آ گیا نا. کلمے سے مراد یہ، کلام سے کیا مراد ہے؟ کلمہ نہ ہو. جو کلمہ نہ ہو تو وہ مرکب تام ہو یا؟ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ وفیہ نظر. نظر کا معنی جانتے ہو؟
نہیں جانتے ہو نا. نظر کا معنی ہے بہت بڑا گڑبڑ ہے. کیا ہے؟ وفی ہے نظرن، اس میں کیا ہے؟ گڑبڑ ہے. یہ اصطلاح یاد رکھیں. نظرن کا معنی کیا ہے؟ اس میں گڑبڑ ہے. اس لیے کہ یہاں پہ زوزنی نے کہا کہ یہ کلام میں شامل ہے. تو مرکب ناقص کو پھر کلام فصیح کہنا صحیح ہونی چاہیے نا. کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے کس میں شامل کیا اس کو؟ کلام میں. تو لہٰذا مرکب ناقص کو کلام فصیح کہنا صحیح ہونی چاہیے. جبکہ اہل عربیت سے اس طرح نقل نہیں ہے. جب نقل نہیں ہے تو لہٰذا مرکب ناقص کو کلام میں شامل نہیں کر سکتے ہیں. پھر کیا کیا جائے؟ مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرکب ناقص فصیح ہو مفردات کے فصیح ہونے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ مفردات کے فصیح ہونے کی وجہ سے. پھر آگے علی ان الحق انہ داخل فی المفرد کہہ کر مصنف صحیح جواب ذکر کر رہا ہے. صحیح جواب کیا ہے مصنف کے نزدیک؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مرکب ناقص دراصل مفرد میں شامل ہے، کلام میں شامل نہیں ہے. کس میں شامل ہے؟ مفرد میں. کیوں کہتا ہے؟ اس لیے مفرد کبھی مرکب کے مقابلے میں آتا ہے. مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ کبھی مرکب کے، کبھی تثنیہ و جمع کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی کلام کے مقابلے میں آتا ہے. اور یہاں کس کے مقابلے میں آیا مفرد؟ کلام کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں آیا؟ تو لہٰذا مفرد سے مراد یہ ہے کہ ما لیس بکلام. مفرد سے کیا مراد ہے؟ کلام نہ ہو. جب کلام نہیں ہے وہ سب مفرد میں داخل ہے. تو کلام تو مرکب تام کو کہتے ہیں نا. تو کیا رہ گیا پیچھے؟ مفرد بھی شامل ہو گیا اور مرکب ناقص بھی اس میں آ گیا. مرکب، یہ بات سمجھ میں آئی؟ خلخالی کا جواب کیا تھا کہ یہ کلام میں شامل ہے. مصنف نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کلام عرب سے ہم نے اس طرح نہیں سنا ہے کہ مرکب ناقص کو کلام فصیح کہا ہو. بات سمجھ میں آئی نا؟ باقی رہ گیا یہ ہے کہ صحیح جواب یہ ہے کہ یہ مفرد میں شامل ہے. اس لیے کہ مفرد کبھی مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی تثنیہ جمع کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی کلام کے مقابلے میں آتا ہے. اور یہاں مقابلہ ہے کلام کے، کہ مفرد سے مراد یہ ہے کہ ما لیس بکلام. تو اس وجہ سے کلام مراد ہے، مفرد مراد ہے. مفرد میں کیا شامل ہے؟ مرکب ناقص بھی اور مفرد بھی دونوں شامل ہے. قرینہ اس کا یہ ہے کہ یہاں کلام کے مقابل میں آ گیا. کس کے مقابل میں؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں دیکھیں، الفصاحت ہی فی الاصل تنبع عن الابانہ والظہور. فصاحت دراصل لغت کے اعتبار سے یہ خبر دے رہا ہے ابانہ اور ظہور سے، انہیں بیان اور وضاحت کے معنی میں ہے. اور اس سے مفرد کا صفت بن سکتا ہے، جیسے کلمۃ فصیحۃ. کلام کا صفت بھی بن سکتا ہے جیسے کلام فصیح یا قصیدۃ فصیحۃ. قیل المراد بالکلام ما لیس بکلمہ. یہ کہا گیا ہے کہ مراد کلام سے ما لیس بکلمۃ، جو کلمہ نہ ہو. یہ کیا ہے؟ ما لیس بکلمۃ. یہ اس سوال کا جواب ہے. یہ اس سوال کے لیعم المرکب الاسنادی وغیرہ، تاکہ مرکب اسنادی اور مرکب ناقص دونوں کو شامل ہو جائیں. فإنه قد يكون بیت من القصیدہ. کبھی ہوتا ہے کہ ایک بیت قصیدے کے، شعر کے
غیر مشتملۃ علی اسناد، مشتمل ہوتا ہے ایسے سند پر، ایسے نسبت پر یصح السکوت علیہ، اس پر خاموش ہونا صحیح ہوتا ہے، مع انہ یتصف بالفصاحہ، باوجود اس کے کہ وہ متصف ہوتا ہے فصاحت کے ساتھ. بات سمجھ میں نا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شعر غیر مشتمل علی اسناد، وہ مشتمل نہیں ہے ایسے نسبت پر جس سے خاموش ہونا صحیح ہو جائیں، یعنی مرکب ناقص ہو، مع انہ یتصف بالفصاحہ، جب اس کے باوجود کہ وہ فصاحت کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے. تو وفیہ نظرنا، مصنف کہتا ہے کہ یہ محل نظر ہے، یہ بات محل یعنی یہ صحیح نہیں ہے. لأنہ انما یصح ذلک، یہ صحیح ہے لو اطلقوا علی مثل ھذا المرکب، اس جیسے مرکب پر یعنی مرکب ناقص پر اگر عرب کہتے ہیں کلام فصیح، اگر یہ کہتے تو صحیح تھا نا. تو ولم ينقل عنہم ذلک، لیکن عرب سے یہ منقول واتصافہ بالفصاحہ، اور اس کا فصاحت کے ساتھ متصف ہونا، یجوز ان یکون باعتبار فصاحت المفردات، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفردات اس کے فصیح ہے تو اس وجہ سے اس کو کیا کہا، فصیح کہا. یہ تو ایک جواب دیے. علی ان الحق سے مصنف اصل جواب ذکر کر رہا ہے. صحیح بات یہی ہے، حق بات یہ ہے کہ انہ داخل فی المفرد ہے، یہ مفرد میں شامل ہے. لأنہ یقال علی ما یقابل المفرد، اس لیے کہ مفرد کہتے ہیں مرکب کے مقابل کو، وعلی ما یقابل المثنى والمجموع، تثنیہ و جمع کے مقابل کو، وعلی ما یقابل الکلام، کلام کے مقابل کو، ومقابلتہ بالکلام ہا ہونا، یہاں کلام کے مقابل آنا یہ قرینہ ہے علی انہ ارید بہ المعنی الاخیر، یہ آخری والا معنی مراد ہے کہ مفرد سے مراد کیا ہے، ما لیس بکلامنا. تو آنی ما لیس بکلام، یہاں مراد کیا ہے مفرد سے، جو کلام نہ ہو. جب کلام نہ ہو وہ مفرد ہے، تو لہٰذا مطلق مفرد اور مرکب ناقص دونوں اس میں شامل ہو گئے. ویوصف بہ المتکلم، اور یہ فصاحت یہ صفت بن سکتا ہے متکلم کا بھی، صفت بن سکتا ہے کس کی، ایضاً اسی طرح جس طرح مفرد کا اور کلام کا ہو سکتا ہے. جیسے آپ کہیں گے کاتب فصیح نثر میں، شاعر فصیح شعر میں، نظم میں. دو مثالیں ذکر کی، ایک نثر کے اور ایک نظر شعر کے. جیسے ماقبل کا ایک نثر کے ایک نظم کے. جیسے ماقبل کلام فصیح قصیدۃ فصیحۃ، وہ کلام میں بھی دو ذکر کیے تھے. چلیے